کچھ اہم ترین معلومات، کچھ اہم ترین خبریں، وہ جو ایک اچھی خبر جس کا عمران خان نے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو جلد بتا رہا ہوں کہ ایک بہت اچھی خبر آنے جا رہی ہے اور آپ ایک دن صبح اٹھیں گے سب تبدیل ہو چکا ہوگا۔ غالباً لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان کی اس خبر کی تائید کر رہے ہیں ان کی جماعت کے کچھ لوگ بھی، اور کچھ خبریں امریکہ سے بھی اس وقت آ رہی ہیں، کچھ بڑی اہم ترین خبریں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اہم خبر جو اس وقت آ رہی ہے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے مذاکرات، یہ جو ایک مذاکرات چل رہے تھے میرے اور آپ کے سامنے، وہ مذاکرات نہیں جو پردے کے پیچھے چل رہے، وہ مذاکرات جو میرے اور آپ کے سامنے چل رہے تھے ان کو باقاعدہ طور پہ ختم کر دیا ہے۔ یعنی ٹاکس آر اوور، اب کسی قسم کے کوئی مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہے، کیونکہ حکومت باضابطہ طور پہ کہہ چکی ہے کہ ہم کسی قسم کا جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے، کیونکہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے کسی قسم کا جوڈیشل کمیشن بنانا، اس کے اوپر تحقیقات کرنا۔ امریکہ سے بڑی اہم ترین خبریں آ رہی، یعنی انٹرنیشنل بےعزتی، انٹرنیشنل انسلٹ، جو امبیرسمنٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یہ انتظامیہ، اس کے بٹھائے ہوئے لوگ، اس کے بٹھائے ہوئے کارندے، ملک میں جو فیصلہ سازوں نے اپنے کارندے بٹھائے ہوئے ہیں، جو وہ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ محسن نقوی امریکہ پہنچے، جیسے تیسے کر کے انہوں نے پہلے تو جس طرح کی وہاں پر جس طرح سے ملاقاتیں کی، یعنی کسی بھی میننگ فل بندے سے وہ ملاقات نہیں کر سکے، کسی میننگ فل شخصیت سے، کسی آپ کہہ رہے ہیں جو ایک اہم یا پرومیننٹ شخصیت ہو اس تمام تر معاملے کے اندر، جو ایک پالیسی شفٹ آئے امریکہ کے اندر، اس کے حوالے سے کسی اہم شخصیت سے ملاقات نہیں کر سکے۔ لیکن ملاقات انہوں نے کی تو کس سے کی، لیکن اس کے بعد سم ہاؤ جیسے تیسے کر کے وہ ملاقات بنا سکے پاسبل۔ ان کی ملاقات ہوئی وہاں پر جوئے ولسن سے، اور ملاقات کے بعد جوئے ولسن سے بیٹھ کے ملاقات کی گئی اور باہمی دلچسپی کے امور پر یہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد محسن نقوی ابھی امریکہ کی حدود میں ہی آئی تھنک تھے، جس کے بعد جوئے ولسن کا ٹویٹ آ گیا، اور ٹویٹ آیا فری عمران خان، اور یہ ٹویٹ اس وقت 1 ملین سے زائد ویوز لے چکا ہے، اور یہ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہے۔ یعنی وہاں پر آپ بیٹھے، آپ نے 1 on 1 ملاقات کی، انسان کے نا کچھ چہرے کے تاثرات بھی ہوتے ہیں، کچھ فیشل ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں۔ شاید جوئے ولسن کو آپ کے فیشل ایکسپریشنز دیکھ کر بہت کچھ سمجھ آ گیا، اس نے آپ کی آنکھیں پڑھ لیں، آپ نے اس کو شاید بہت کچھ بتایا ہوگا کہ میں اپنے ملک کے اندر اس ٹائم بے شک وزیر داخلہ ہوں، لیکن درجہ میرا وزیر اعظم کا ہے، کیونکہ میری جو ہے وہ بڑی اہم ترین جگہوں پر میرے روابط جا کے جڑتے ہیں۔ لیکن اگلا سمجھ گیا ہے کہ آپ کون سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کا چہرہ اس نے شاید پڑھ لیا ہے۔ اور پھر جو کانگریشنل ہیئرنگ اس ٹائم امریکہ کے اندر ہوئی، اور اس کے اندر آپ کو بچر آف ڈی چوک کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی ڈی چوک کا سب سے بڑا قتل کرنے والا جو ایک یعنی کسائی آپ کہا جائے، تو اس کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا، آپ کے حوالے سے آپ کا وہاں نام لیا گیا، کچھ اہم ترین شخصیات کے نام لیے گئے، تو ڈیفینیٹلی پھر محسن نقوی کے وطن پہنچنے سے پہلے یہ ٹویٹ سامنے آ جاتا ہے۔ اب معاملہ صرف اس ٹویٹ تک نہیں رکتا، یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر یہاں بات کروں تو مجاہد سعید خان اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، بڑی بہادری سے، بڑی جرت سے انہوں نے مقابلہ تو کیا فسطائیت کا، جو نظام کے اندر جو بربریت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملک سے دور، اپنے وطن سے دور بیٹھ کر جس طریقے سے ان لوگوں نے آواز اٹھائی، جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ غلط جو عہدوں کا استعمال ہے پاکستان میں وہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے، تمام تر ملوث عناصر کے خلاف انہوں نے عالمی سطح کے اوپر آواز بلند کی، اور امریکی کانگریس کے سامنے اس معاملے کو اٹھایا کہ پاکستان میں کس طریقے سے ابڈکشنز ہو رہی ہیں، کس طریقے سے پاکستان میں جو انسانی حقوق کے ان کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اب معاملہ صرف یہی تک نہیں رکتا، مجاہد سعید خان نے تو یہ تک کہہ دیا کہ نا ہوم فیلز نو مور لائک اے ہوم، کہ یعنی مجھے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا جو گھر پاکستان ہے وہ مزید مجھے اپنا گھر نہیں لگتا۔ Out of water here in Washington. I really shouldn't be here. I should be back home in Pakistan. And yet, I can't be back home because home no longer feels like home. تو یہ بڑی دکھ کی بات بھی ہے، افسوس کی بات بھی ہے۔ یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جن کو پالیسی میکرز ہونا چاہیے تھا، مطلب بڑا اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ کچھ حلقوں کو ایک مسئلہ کیوں تھا کہ ان لوگوں نے کیوں اس حوالے سے بات شروع کر دی ہے، یا ان حلقوں کے خلاف بات شروع کر دی، کیونکہ ان کی آوازوں میں کافی انفلوئنشل آوازیں، کافی طاقت ہے، اور ایک وقت میں یہ تمام تر لوگ پاکستان کے جس طریقے سے بارڈرز پر جا کر رپورٹنگ کرتے رہے، کوریج کرتے رہے، میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر آگے بڑھا جائے یہیں سے اور بات کی جائے تو کانگریس مین، بہت سارے کانگریس مین سے بھی باقاعدہ ان کی بھی اس ٹائم خبریں ان کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام ایونٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے کانگریشنل ہیئرنگ کے اندر جس طریقے سے گلو بٹوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا ہے، یہ ویڈیو آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر ہو رہی ہوگی اگر تو اس میں آپ دیکھیں، میرون سویٹر پہنے ایک بندہ، میرون سویٹر زیب تن کے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، بڑے ڈھیٹوں کی طرح مسلسل موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ آس پاس لوگوں کے ایکسپریشنز کیا ہیں، اور ایک ارریلیونٹ شخص ہے وہ اس تمام تر محفل کے اندر، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ براجمان ہے۔ پھر اس کو کس طریقے سے باہر نکالا گیا، اور نکلتے ہوئے کس طریقے سے اس کو ایک ہلکا سا ٹکر بھی ہوئی کسی کرسی کے ساتھ، ایک چیز کے ساتھ، بیکاز پینک، امبیرسمنٹ، اور کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظام کے رکھوالے تھے، جو اس نظام کے حمایتی تھے۔ کانگریشنل ہیئرنگ جس میں بات کی گئی، جس کا ٹاپک تھا ہیومن رائٹس کرائسس ان پاکستان، اس کے اندر یہ کیسے بیٹھ سکتے تھے، سوال یہ اٹھا، اور اس وجہ سے
इनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। अब मामला सिर्फ यही नहीं है, पाकिस्तानी हुकूमत ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हुई है और इस हुकूमत ने 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों पर हथियार का गलत इस्तेमाल किया, जो नाकाबिले कबूल है। ये एक कांग्रेसमैन की स्पीच आप सुनिएगा। यहीं से अगर आगे बढ़ा जाए तो हम इमरान खान और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। कांग्रेसमैन ग्रेग कसार की जानिब से ये कहा गया, censored human rights in our U.S. policy towards Pakistan, asking for the release of political prisoners, including Imran Khan. और ये वो कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे ये जो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस इन पाकिस्तान पूरा एक सेशन था, जो कांग्रेचुनल हियरिंग थी, उसको इन्होंने स्पॉन्सर किया था, उसको आप कह लें काइंड ऑफ इन्होंने चेयर किया, या उसके अंदर एक अहम तरीन किरदार थे ये। और कांग्रेचुनल हियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेचुनल हियरिंग अगर आप कहें इंपॉर्टेंट इस वजह से है, रीजन उसकी इंपॉर्टेंट होने का ये है कि कांग्रेस के सामने यानी पूरे एक बड़े एक प्रोमिनेंट एक आप कह लें जो हाई रैंक ग्रुप है, उसके सामने एक मुद्दा, उसके सामने एक मौजू रखने के लिए, उस मौजू से मुतालिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कांग्रेचुनल हियरिंग जैसी जो चीज़ें ये बड़ी अहम है। यानी इसका एक बहुत अच्छा और बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अगर आप यहीं से आगे बढ़ें तो पहले तो शहबाज गिल का ट्वीट देखिए, वो कह रहे हैं डिजिटल जनाटेदार थप्पड़ 25 मई और 26 नवंबर इस्लामाबाद कत्लेआम के मुजरिम मोहसिन नकवी ने बड़े फख्र से जो विल्सन से मुलाकात की वीडियो पाकिस्तान में मीडिया को चलाने के लिए भेजी। आप भी जानते हैं कि वो मुलाकात जैसे तैसे मिन्नतें तरले करके हुई और फिर उसके बाद वो वीडियोस भेजी गई, तस्वीर की भरमार हुई। मोहसिन नकवी के अपने चैनल ने कहा कि फ्रंट लाइन के ऊपर बैठ के मोहसिन नकवी ने वो टेकिंग सेरेमनी अटेंड की और फिर उसके बाद वो थप्पड़ किस तरह वसूल हुआ इस निज़ाम को कि जो विल्सन ने फौरन ट्वीट कर दिया कि फ्री इमरान खान। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, कांग्रेसमैन ग्रेग कसार ने तो ये तक कहा है कि मुझ समय 200 से ज़ायद कांग्रेस अरकान को पाकिस्तान में होने वाली बर्बरियत का इल्म है और इस पर गहरी तशवीश है। ये आप सुनिएगा। The Pakistani government must uphold its human rights obligations and strengthen its democratic institutions. This should include limiting the misuse and weaponization of counterterrorism laws against political actors and revisiting the 26th Amendment, which, as it stands, threatens the independence of the judiciary. There are many struggles ahead for pro-democracy forces in Pakistan, but if the tenacity of your Pakistani American constituents is any indicator. यहीं से अगर आगे बढ़ा जाए तो वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई। वॉइस ऑफ अमेरिका बता रहा है कि वाशिंगटन डीसी कांग्रेस की इमारत के अंदर कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अरकान नवंबर डी चौक इस्लामाबाद में पेश आने वाकयात पर ब्रीफिंग दी गई उनको, और ब्रीफिंग में एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे भी शरीक थे, जिसका मौजू था पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का बहरान। तो यानी BBC भी इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पे रिपोर्ट्स बना रहा है। अब मैं आपको अगर एक और इम्पॉर्टेंट खबर बताऊं, पाकिस्तान से तो मोहसिन नकवी साहब जो खुद को जो जिनकी हैसियत भी ऑब्वियसली आप देखें कि वजीर खारजा नहीं जा सका, लेकिन वजीर दाखिला गया, क्योंकि रवाबित अगेन बैक बड़ी स्ट्रांग है, हम सब जानते हैं किसके साथ उनके रवाबित हैं। तो मोहसिन नकवी साहब तो किसी मीनिंगफुल बंदे से पहली आप कह लें उसमें मुलाकात पहली शिफ्ट में नहीं कर सके। बहरहाल PTI's डेप्टी सेक्रेटरी नॉर्थ अमेरिका जुनेद बशीर मेट विद न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ USA मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हुई। यानी उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, नए वजीर खारजा हैं। आप जानते हैं ये जो वजीर खारजा होता है, ये जो वजीर खारजा है, जिस तरह ये जिनकी मैंने बात की, ये डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्वियसली आंख होगा, कान होगा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान के हवाले से मेज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या रखा हुआ है, पाकिस्तान में ये जो मौजूदा निज़ाम है इसकी, तो ऑब्वियसली बड़ा अहम तरीन शख्स एक होगा जिससे PTI के डेप्टी सेक्रेटरी नॉर्थ अमेरिका की बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अहम है। फिर डॉक्टर मोहित पिरज़ादा ने जिस तरीके से वहाँ पर बात की, फिर जिस तरीके से वहाँ मुतालबा किया जा रहा है कि 26 नवंबर जिन्होंने जिन्होंने करवाया, जिन्होंने हुक्म दिया, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक कार्रवाई शुरू की जाए। तो ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, ये वो सिलसिला है जिसके हवाले से बात की जा रही थी कि 20 के बाद 22 के बाद आप देखेंगे क्या तब्दीलियां आ रही हैं, और वो तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा तौर पे दिखाई दे रहा है। फिर जिस तरीके से वहाँ पे गुल्लू भट्टों को निकाल कर बाहर किया गया, फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के सहाफ़ियों की जानिब से बहादुरी से वजाद सईद खान और डॉक्टर मोहित पिरज़ादा की जानिब से आवाज़ें उठाई गई। अब अगर आगे बढ़ें और बात करें तो मुज़ाकरात का दौर अब नहीं होगा, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। ये अहम तरीन खबर, और ख़बर के साथ इंपॉर्टेंट ये है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मुनीफ फारूक साहब जिस तरीके से पहले कहते रहे कि बड़ी इस्टेब्लिशमेंट खतरनाक, ये इस्टेब्लिशमेंट तौबा, मतलब इस इस्टेब्लिशमेंट के पास तो इमरान खान को देने को कुछ नहीं है, इमरान खान और उसके लोगों के लिए कोई जगह इस निज़ाम में नहीं है। वही मुनीफ फारूक साहब अब बाकायदा तौर पे TV चैनल्स पर आते हैं और कहते हैं कि अब निज़ाम के अंदर एक बड़ा चेंज आने जा रहा है। मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को मजीद लॉजिकल तरीके से अंदर रखना मुश्किल हो गया है। यानी अब मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि साल से ज़्यादा हो गया, अब इमरान खान को आप अंदर नहीं रख सकते। ये आप सुनिएगा। तो लॉजिकली तो मुझे इमरान खान साहब की रिहाई नजर आती है कि ठीक है, एक वक्त गुजर चुका है। मुझे तो खैर पिछले साल के एंड से ये लगता था कि यार
اب ایک وقت گزر چکا ہے, اب اور کیا کرنا ہے یا کتنا رکھنا ہے. پھر بیچ میں شروع میں کیسز میں ان کو بڑے ہریڈلی سزا دی گئی, خیر 2 میں کوئٹل ہو گیا, 1 معطل ہو گئی, پھر بیل بھی ان کے سارے کیسز میں آلموسٹ ہو گئی, لیکن پھر گرفتاریاں ڈالی گئی. اب دوبارہ وہ ایک کنوکٹڈ شخصیت ہے اس وقت, انلیس کہ وہ اوور ٹرن ہو جائے فیصلہ یا جو بھی آگے سلسلہ بنتا ہے. تو لاجک تو یہ کہتی ہے کہ ان کی سزا یا ان کی رہائی ہونی چاہیے. اب آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایک بڑی خوشخبری آنے جا رہی ہے. سب کو بتا دو, خوشخبری ہے, جلد ایک دن آئے گا جب سب کچھ بدل چکا ہوگا. میں جب بھی کوئی پیشن گوئی کرتا ہوں یہ خوف مبتلا ہو جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ میری بات سچ ثابت ہوتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے میرے پاس کوئی موکل ہے جو مجھے بتا دیتے ہیں. دراصل میں ان بیوقوفوں کی نالائکی سے نتیجہ اخذ کرتا ہوں جو بالکل درست ثابت ہوتا ہے. تو عمران خان کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے شاہد خٹک صاحب کل ایک پروگرام کے اندر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ایک اور کمیٹی بننے جا رہی ہے. سوال کیا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو بڑی جلد نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بات چیت کے لیے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کمیٹیاں بھی بن سکتی ہیں, یعنی ایک دم یکدم منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے. اب پارٹی کے اندر سے بھی وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی. پھر آج یہ مذاکرات کا ختم ہو جانا, یعنی کچھ بڑا اہم بیک ڈور ہو رہا ہے, کچھ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بڑی کوشش کی گئی خان کو 20 یا 22 تاریخ سے پہلے رام کرنے کی, بنانے کی, لیکن وہ کچھ نہیں سکا. یہ آڈیو سنیے گا. تھے تو انہوں نے کہا کہ قوم کو خوشخبری دے دو کہ ایک دن آنے والا اور جلد آنے والا ہے جس دن وہ سو کر اٹھیں گے تو سب کچھ بدل چکا ہوگا اور حالات بدل چکے ہوں گے. اور میں یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ تمام چیزیں تبدیل ہو چکی ہوں گی, جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی اور وہ دن جلدی آنے والا ہے.